صفحہ 117 کتاب اصول دین صفحہ 117 ہے۔ 8واں باب قواعد فقہیہ۔ پچھلے باب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو مجتہد ہوتا ہے، یعنی جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اس پر غور و فکر کر کے اس کے اندر سے حکم نکالتا ہے، وہ قرآن و سنت کی جو نص ہے، نصوص مطلب ٹیکسٹ، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے، کس لفظ کو کیسے دیکھتا ہے، اس کے اندر سے دلالت اور معنی سمجھنے کا کیا اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کے ایک حرف یا لفظ کے بارے میں جو ہے پورے اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے خیال میں بات یوں ہے، یہ عقیدہ یوں ہونا چاہیے، تو اس سے پوچھا جائے گا من این قلتا، کہاں سے کہا تم نے؟ وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرے گا۔ بھائی اس آیت، صرف آیت کافی نہیں ہے، اس آیت کے اندر سے کون سا لفظ ہے جو آپ کے جو دعویٰ ہے اس کو کی تائید کرتا ہے؟ وہ کہے گا یہ لفظ ہے۔ اچھا یہ لفظ کیا ہے؟ خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، مؤول ہے؟ آپ نے اس سے کیسے استدلال کر لیا؟ تو یہ ساری چیزیں اس کو ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں، جب جا کے اس کی بات بنتی ہے۔ اس باب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مجتہدین جو ہیں ان کے سامنے شریعت کے مزاج سے اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اصول سامنے آ جاتے ہیں، قواعد جسے کہتے ہیں، ضابطے۔ تو وہ بھی ہوتے قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، لیکن وہ شریعت میں بہرحال پکے ضابطے ہوتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر بھی مجتہدین اپنے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور جوابات تیار کرتے ہیں چیزوں کے۔ مزید تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ذیل میں چند موٹے موٹے اور اہم فقہی قواعد درج کیے جاتے ہیں جن کو مجتہدین نے قرآن و حدیث سے حاصل کیا، اور انہی کی روشنی میں پھر وہ ایسے بہت سے مسائل میں اجتہاد کر کے ان کا حل تلاش کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں جزئی طور پر نہیں ہے۔ یہ صاف صاف وہ اس واقعے کے بارے میں، اس کیس کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں ہے، تو لیکن اصول ایک موجود ہے، اس اصول کے پیش نظر ہم اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے مثلا قاعدہ نمبر 1، لا ثواب الا بالنیہ، یہ شریعت کا ایک پکا ضابطہ ہے، لا ثواب الا بالنیہ، یعنی ثواب آپ کو نیت کے بغیر نہیں مل سکتا، نیت کے بغیر ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اس قاعدے کی دلیل یہ مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی آتی ہے، بہت مشہور روایت ہے۔ اس کو ربع اسلام بھی کہا گیا، یعنی اسلام کا ایک چوتھائی حصہ گویا کہ اس حدیث کے اندر ہے۔ یعنی اعمال تو محض نیتوں سے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب، اگر یہ مطلب لیں کہ نیت کے بغیر عمل واقع نہیں ہوتا، تو یہ بات خود واقع کے خلاف ہے، کیوں کام تو ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جب بغیر نیت کے کوئی کام کرے تو کام، اس کی جو ظاہری شیپ ہے وہ تو وجود میں آ گئی۔ ایک آدمی نے نیت نہیں تھی، ایکٹنگ کرنے کے لیے نماز پڑھی، تو اس کا جو ظاہری ڈھانچہ وہ تو ہو گیا، لیکن یہ نماز بھی بن گئی یا نہیں بنی، یہ تو بغیر نیت کے نہیں بنے گی۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو ظاہری مطلب لیں، یعنی ڈھانچہ کو دیکھیں، تو یہ بات خود واقع کے خلاف ہے، کیونکہ بہت سے اعمال کسی نیت کے ہوئے بغیر بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ لہذا عبارت میں مضاف کو فرض ماننا پڑے گا، یہ مضاف سے مراد یہاں نحوی مضاف ہے، اور وہ عبارت دراصل یوں بنے گی، انما حکم الاعمال بالنیات، اعمال کے حکم کا دار و مدار نیت پر ہے، اور چونکہ حکم کے اخروی ہونے پر اجماع ہے جو کہ ثواب ہے، یعنی حکم سے مراد یہاں کہ آخرت میں کسی عمل پر کوئی نتیجہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا دار و مدار نیت پر ہے، نتیجہ ہی نکلا۔ دنیا میں تو بغیر نیت کے بھی کام ہو جائے گا، مثلا ایک آدمی نے بغیر نیت کے کسی کو ایکسیڈنٹ کر دیا، اس کی گاڑی ٹھوک دی اس کو، تو وہ تو لگ گئی۔ وہ کہتے جی میں نے طلاق دے دی تھی لیکن میری نیت نہیں تھی، تو نیت تھی یا نہیں تھی یہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے حساب سے طلاق ہو گئی۔ مثلا ایک ایسے دنیا کے معاملات میں نیت بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کے ہاں اس معاملہ ہے اس کے لیے، ثواب کے لیے خاص طور سے نیت کی ضرورت ہوگی۔ لہذا حاصل یہ ہوا، انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا ثواب محض نیتوں سے ہوتا ہے۔ یہ نیت ہوگی تو ثواب ہوگا، نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ہوگا۔ کسی برے کام کو محض نہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا، کسی برے کام کو محض نہیں کیا بس ہم نے، یعنی جیسے مثلا اب ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنیا کے کتنے برے کام جو ہم نہیں کر رہے، تو کیا ان برے کاموں کے نہ کرنے یا بچنے کا ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ محض بچنا ثواب ملنے کے لیے کافی نہیں ہے،
ہاں جب داعیہ پیدا ہو، اسباب میسر ہوں اور اس کا داعیہ پیدا ہو، پھر انسان اسے بچے تو اس پر ثواب ملتا ہے اس کو. کسی برے کام کو محض نہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا. مثلا نماز کے دوران آدمی بہت سے گناہوں مثلا زنا، غیبت، چوری وغیرہ سے رکا ہوا ہوتا ہے، اس پر ثواب نہیں ملتا. البتہ جب کسی گناہ کا داعیہ موجود ہو اور اس کو کرنے پر قدرت بھی ہو، پھر اس گناہ کے کام سے اپنے نفس کو روکے تو اس پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ نفس کو روکنا بھی ایک عمل ہے. اور روک اس لیے رہا ہے کہ میرا اللہ کا حکم ہے، تو یہ نیت ہے. یہ نیت کیا ہے؟ نیت صرف اس کی استحضار کا نام ہے کہ اس وقت میں کیا کرنے جا رہا ہوں. یہ اس کے دماغ میں ہونی چاہیے بات. نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی. اور گھر میں جا رہا ہے تو میں کس لیے جا رہا ہوں؟ میں گھر والوں کو حقوق ادا کرنے جا رہا ہوں، اس پر ثواب ملتا ہے. تو نیت کہتے ہیں کہ وہ یوں سمجھے کہ ماسٹر کی ہے جو آپ کی پوری زندگی کو ثواب بنا سکتی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ راستے کا ایک کانٹا ہٹا دیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. سب سے بڑی نیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور مخلوق میں سب سے بڑی نیت کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے. شریعت کے در رہتے ہوئے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بھی بڑی بڑی کام ہے. گھر تو ہم جاتے ہی ہیں، لیکن ہم اگر ساتھ میں یہ نیت شامل کر لیں گے بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ گھر والوں کا دل خوش ہو جائے گا، ماں باپ خوش ہو جائیں گے، بیوی بچے خوش ہو جائیں گے، تو اس کا ہمیں ایکسٹرا ثواب مل جائے گا. حقوق ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کا اور ثواب مل جائے گا. جتنی مرضی نیتیں خیر کی شامل کر سکتے ہیں تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یعنی گویا کہ یوں سمجھیں، دوسرے لفظ میں اب یوں کہیں کہ نیت کیا ہے؟ نیت اپنے عمل کی ویلیو لگانا ہے کہ میرا عمل کتنا قیمتی ہے. اگر ہم نے اس کی کوئی قیمت ایڈ کر دی تو وہ تو ہم نے اس کو قیمتی بنا دیا، لیکن اگر ہم نے نہیں لگائی کوئی قیمت تو بس ویسے ہی چلا گیا. چانس تھا ہمارے پاس نکل گیا. یعنی ہم راستے پہ جا رہے تھے، ہم نے ایک کوئی کانٹے کی دار چیز تھی، جھاڑی تھی، اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا بھائی ویسی عادت کے طور پر، خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے کیوں کیا. تو وہ بس عادت کا کام ہے، ذرا دیر کا آپ نے اچھا کام کیا. لیکن اگر آپ نے ثواب کی نیت کر لی کہ اس سے اللہ راضی ہو جائیں تو اللہ بھی مل سکتے تھے آپ کو. یعنی راستے کے کانٹے سے بھی اللہ مل سکتا تھا، لیکن ہم نے خود ہی تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. یعنی انسان مسلمان کے تو ہر عمل کی ویلیو اللہ ہو سکتا، وہی اخلاص ہے. اسی کو کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لے. علم پڑھنے کے لیے ہم گھر سے چلتے ہیں تو ایک ہے کہ ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں، یہ تو نیت بہت چھوٹی ہے. یہ نیت تو مستشرقین بھی کرتے ہیں. وہ کافر جو اسلامی معلومات حاصل کرتے ہیں، علوم پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ نیت تو کرتے ہیں معلومات کے حاصل کرنے کی، میری معلومات میں اضافہ ہو جائے. کیونکہ انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے، یہ اپنی معلومات کو بڑھانا چاہتا ہے، ہر چیز کو اپنی معلومات کی گرفت میں لانا چاہتا ہے. تو اگر اس جذبے کی تسکین کے لیے ہم آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو جائے گا. لیکن اللہ مل جائے اس سے وہ نہیں ہوگا. وہ تو پھر نیت کرنی پڑے گی کہ ہم اس لیے مدرسے جا رہے ہیں، اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یہ ہوتا ہے ہر عمل میں اخلاص، اور کہتے ہیں روح ہے ہر عمل کی. جی باقی تو اب یہ دین کا روح ہے تو اس کو تو جتنا مرضی کھولتے چلے جائیں کھولتے ہی جائے گا انشاءاللہ. اگلا قاعدہ الامور بمقاصدها، معاملات کا دار و مدار قصد و نیت پر ہے. اس قاعدے کی دلیل ایک تو یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایک یہ آیت بھی ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں. یعنی یہ نیت سے تھوڑا مختلف ہو گئی یہ بات، یہ مقصد کے اوپر چلی گئی بات. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسا آگے مثال میں ذکر ہے کہ ذمی کے ہاتھ انگور کا رس بیچنا جائز ہے، اگرچہ وہ اس کی شراب ہی بنا لے. لیکن اگر مسلمان بیچنے والے خود اس نیت سے بیچے کہ وہ اس سے شراب بنائے تو وہ گناہ کے کام میں مددگار بن گیا. اس کو کیا ضرورت تھی کہ یہ ذہن میں لاتا ہے میں اس لیے بیچتا ہوں تاکہ تو اس کا شراب بنائے. تو مددگار بننے نہ بننے کا مدار نیت پر ہوا. آیت میں بتا دیا کہ نیت خراب کر کے گناہ کے کام میں مددگار نہ بنو. اس میں آگے آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. نہیں آئے گا تو پھر الگ سے ذکر کر دوں گا. اس قاعدے سے حاصل ہونے چند مسائل یہ ہیں. یہاں اب یہ دیکھنا ہے اس کتاب کا اصل مقصد ہمارا مسائل کا علم نہیں ہے. مسائل کے لیے یہ کتاب ہے مسائل بیشتی زیور. یہ اصل میں ہم اصول پڑھ رہے ہیں. اس میں تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے فقہا کی اپروچ کا اندازہ لگانا ہے کہ وہ دیکھیں کیسے کیسے چیزوں کو لنک کرتے ہیں آپس میں. انما الاعمال بالنیات ہم نے سنا تھا 10 دفعہ، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اس مسئلے کے پیچھے بھی یہ بات ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے، ضمناً مسئلے آئیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی کریں گے۔ اس قاعدے سے حاصل ہونے چند مسائل یہ ہیں: کسی ذمی کے ہاتھ انگور کا رس فروخت کیا جو اس سے شراب بناتا ہے، اگر فروخت کرنے میں محض تجارت کی غرض ہو تو یہ فروخت جائز ہے، کیونکہ ذمی کے لیے شراب کی کشید اور اس کے استعمال کی شرعاً اجازت ہے۔ ذمی وہ عیسائی جو ہمارے ہاں رہ رہا ہے دارالاسلام میں، اور اگر فروخت کرتے ہوئے مسلمان فروخت کرندہ کی یہ نیت ہو کہ ذمی اس کی شراب بھی بنائے تو اس نیت کے ساتھ فروخت کرنا حرام ہوگا۔ اس کی ایک صورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے آدمی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ، شیرے والی دکان ہے اس کی، اس سے مسلمان بھی لے کے جا رہا ہے، اس سے ذمی بھی لے کے جا رہا ہے، اس کو نہیں اس سے غرض کہ کون لے کے جا رہا ہے، اور نہ وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ میں نے خاص کسی آدمی کو بیچنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو چلا جائے گا دوسری طرف۔ لیکن ایک آدمی نے بیٹھا ہے اور کہتا ہے نہیں میں سپلائی صرف دوں گا عیسائیوں کو کیونکہ وہ پیسہ اچھا دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان اگر اس سے سودا خریدنے بھی آئے گا تو کہتے نہیں نہیں میں آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ آپ نے تو مجھے اس چیرے کے پیسے دینے ہیں، انہوں نے آگے مجھے اچھی دینے پیسے، تو میں تو انہیں کو دوں گا۔ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ گناہ والے کاموں میں ملوث لوگوں کو بیچنے میں دلچسپی رکھتا ہے اس وجہ سے کہ وہ پیسہ اچھا دیتے ہیں، یہ پیمنٹ بر وقت کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو یہ آدمی پھر اس میں آئے گا۔ صرف محض اتنا معلوم ہونا کافی نہیں ہے، یعنی وہ کہ یہ ذمی لے کے جا رہا ہے تو ظاہر ذمی جا رہا ہے تو اس سے ظن غالب تو یہ کہ شراب بنائے گا وہ اس سے، لیکن بیچنے والا اس غرض سے نہیں بیٹھا بازار میں، لیکن وہ جو صرف اسی کو تلاش کر کے دے رہا ہے، اسی کو دینے میں دلچسپی رکھتا ہے، تو وہ اس میں آئے گا، اس کی گویا کہ نیت ہے۔ ہاں اگر یہ جو دکان پر بیٹھا ہوا آدمی ہے یہ بھی اگر اپنی نیت کر لے تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار رہا، مفت کا گناہ اٹھا رہا ہے، یہ گناہ سے بچ بھی سکتا تھا لیکن اس نے مفت کا گناہ اٹھا لیا۔ آج کل بھی بہت سی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، بازاروں میں اندر بھی ایسی چیزیں جو گناہ کے کاموں میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور جائز کاموں میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے میں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو صرف خاص کر لے میں نے اسی طبقے کو دینی ہے یہ چیز، تو وہ ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ چیز میں بذات خود کو مسئلہ نہیں ہے، چیز تو جائز ہی، جائز بھی استعمال بھی ہو رہا ہے، ناجائز بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ مثلا آدمی ہے وہ کام کرتا ہے کچھ اس طرح کی جو یہ جو کمپیوٹر وغیرہ یا اور اس طرح کی چیزیں، وہ کہتا ہے جی میں نے تو شوبز انڈسٹری میں اپنی سپلائی دینی ہے کیونکہ وہاں پیسہ اچھا ملتا ہے، میں تو دائیں بائیں دینے کی اس میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یا ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے تو سودی بینک کو ہی سب کچھ دینا ہے، سافٹ ویئر میں انہیں کو بنا کر دوں گا، باقی میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، تو وہ بھی اپنے اوپر خود ہی وہ دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ تو اس کی تفصیلات تو بہت ساری ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محض اتفاق سے بڑی مدت تک نہیں ملتا، کچھ حرج نہیں، 6 مہینے بھی، بعض دفعہ بہت قریبی رشتہ داروں سے آپ کی بات ہی نہیں ہوتی، ہیلو ہائی بھی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قطع تعلقی کی نیت سے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھنا ناجائز ہو گیا۔ بائی چانس 6 مہینے بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ نے جب ارادہ کر لیا کہ نہیں اب میں نے اس سے نہیں بولنا، اب یہ جو آپ کی نیت ہے نا یہ آپ کے عمل کی اس نے وہ کر دی، اس کو سنگینی بڑھا دی، ویسے وہ بالکل ایک جائز عمل تھا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا شریعت کو، یعنی کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ 6 مہینے آپ نے کیوں کسی رشتے دار سے بھائی چانس ہی نہیں بنا، ضرورت نہیں پیش آئی تو بات نہیں کی میں نے ان سے، لیکن اگر نیت آپ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے کر لی کہ نہیں میں تو اب سے میری اس کی ختم، تو وہ یہیں سے گناہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا جی، نمبر 3، نماز میں الحمدللہ کہا، محض ذکر کے طور پر کہا تو کچھ حرج نہیں، وہ تو الحمدللہ الحمدللہ بھی پڑھتے ہی ہیں، یہ سبحان اللہ یہ بھی پڑھا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پوری آیت ہے قرآن پاک کی آیات ہیں، تو نماز میں آپ نے ذکر کی نیت سے تلاوت کی نیت سے پڑھی تو نماز میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس نیت سے پڑھی کہ میں مجلس کا اختتام کر رہا ہوں تو یہ پھر اب قرآن سے نکل گیا، تو یہ پھر نماز کو توڑ دے گی۔ نماز میں الحمدللہ کہا محض ذکر کے طور پر کہا تو کچھ حرج نہیں، اور اگر کسی کی خوشخبری سنانے پر کہا ہو تو اب یہ باہمی بات چیت کی صورت بن گئی اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ اب آپ کسی کو رسپانس کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہوا، آپ نے کہا الحمدللہ، نماز میں کھڑے کھڑے کہہ دیا الحمدللہ، تو اب آپ نے اس کی خوشخبری کے جواب میں چونکہ کہا
تو یہ ایک انسان کی بات کا جواب ہو گیا، لہذا یہ نماز توڑ دے گا۔ جی، قاعدہ نمبر 3، الیقین لا یزول بالشک، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، پریکٹیکلی بہت اہمیت ہے اس کی، کیونکہ بہت دفعہ ہم لوگ جو ہے نا اس میں الجھ جاتے ہیں، اور الجھتے وہم کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں، وہم کی سلطنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت اگر سامنے ہو تو بڑی آسانی رہتی ہے۔ اس قاعدے کی دلیل حدیث سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وجد احدکم شیئا فاشکل علیہ اخرج منه شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او یجد ریحا۔ ترجمہ، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں حرکت سی پائے، پھڑک سی پائے، اور شبہ پڑ جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو یہاں تک کہ اس کو ہوا نکلنے کا یقین نہ ہو جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ وہ ہوا نکلنے کی آواز سنے یا اس کی بو محسوس کرے، مسجد سے نہ نکلے۔ یعنی اصل یہ نہیں ہے کہ آواز ہی ہو، اصل یہ ہے کہ یقین، یعنی ایسا یقین ہو آدمی کو کہ آدمی اس پہ قسم کھا سکتا ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، یہ چاہیے، یقین اس کو کہتے ہیں۔ مسئلہ، اب یہاں اس سے دیکھیے آگے ضابطے کیا نکلے۔ کچھ لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں اس حدیث کا، وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کو بو نہ آئے یا آواز نہ آئے، چاہے آپ کو یہ یقین بھی ہو جائے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے، کیس ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی میدا ویسے ہی کوئی اس میں ایسی ویسی چیز نہیں کھائی تو بدبو بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کا میدا کیسا ہے یا اس نے غذا کیسی کھائی ہے۔ تو اور آواز بھی نہیں آئی، لیکن اتنا اس کو کنفرم ہے کہ ہوا نکلی ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ وضو نہیں ٹوٹا، لیکن یہ غلط بات ہے۔ اصل میں اس حدیث کا مدعا یہ نہیں ہے کہ آواز آئے یا بو آئے جب ہی ہوگا، اصل یہ ہے کہ جب تک تمہیں یقین حاصل نہ ہو اس وقت تک وضو کو قائم سمجھو، نماز نہ توڑو، مسجد سے نہ جاؤ، وضو نہ کرو۔ تو اس کے طریقے، یہ دو صرف مثالیں بتا دی، یہ مثال ہے آواز کا آنا، یہ مثال ہے بو کا آنا، اس کے علاوہ بھی یقین ہو سکتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے ایک قلعہ فتح کیا، مسئلہ، اہل قلعہ نے ایک ذمی کا ہونا یقینی ہے، لیکن اس کی اہل ذمہ میں ایک ذمی کا ہونا، اہل قلعہ میں ایک ذمی کا ہونا یقینی ہے، لیکن اس کی کسی کو شناخت نہیں ہے، تو قلعہ والوں کو قتل کرنا جائز نہیں۔ یعنی یہ یوں سمجھ لیں مسلمان بھی ہو سکتا ہے میں، یعنی ہم نے ایک علاقہ فتح کیا، ایک جگہ فتح کی، تو وہاں ہمیں اتنا کنفرم ہے کہ ایک مسلمان یہاں ہے، اور وہ کون سا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے کوئی، تو اس ایک جان کے لیے ہم سب کو چھوڑ دیں گے، باقی کو قتل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مارا جائے اس کے اندر، ہم جس کو مار رہے ہیں وہ وہی ہو جس کو نہ مارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ ذمی ہے، تو جب تک اتنے یقین ہمیں نہ مل جائے کہ اب ذمی نہیں رہا، اس وقت تک ہم ان کو نہیں ماریں گے۔ مسئلہ، ایک شخص کو وضو تو کرنا تو یاد ہے، لیکن اس کے بعد وضو ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، یہ بہت پیش آتا ہے۔ سردیوں میں خاص طور سے آدمی وضو کا تتبع کرتا، تفقد کرتا ہے کہ ہاں میرا وضو کب کیا تھا، ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کرنا یاد ہے اچھی طرح، ہاں فلاں وقت کیا، تو اس کے بعد ٹوٹنا یاد ہے نہیں، بس ہلکا سا ایک ہسٹری جو ہے نا اس کی ریڈ کر لے، جو جو میں نے کیا ہے اب تک، اور بس اس کو سمجھے کہ میرا وضو ہے۔ محض یاد نہ ہونے سے، جب کرنا یاد ہے ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو پھر وضو ہے، لیکن اس کے بعد وضو ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے تو اس کو با وضو سمجھا جائے گا۔ اور جس کو وضو ٹوٹنا تو اچھی طرح یاد ہے لیکن اس کے بعد کچھ وضو کیا یا نہیں اس میں شک ہے تو اس کو بے وضو سمجھا جائے گا۔ یہ آدمی کو یہ یاد آ رہا ہے یار میں نے واش روم تو گیا تھا، وضو تو ٹوٹ گیا میرا، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، اس میں ڈاؤٹ ہو گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو ٹوٹنا یقیناً یاد ہے تو اس یقین کے اوپر ہی عمل کریں گے، الیقین لا یزول بالشک۔ جی، اب ایک آدمی غسل خانے میں گیا، نہا دھو لیا اچھی طرح، پھر خیال ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے میرا سر خشک رہ گیا، ہو سکتا ہے میری کمر خشک رہ گئی، ہو سکتا ہے یہ خشک رہ گیا ہو، تو یہ بھی ایک وہم محض ہوتا ہے، شک وہم ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہوتی۔
بس وہم ہی سمجھے اس کو. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت کو وضو کر کے آئے تو خیال آیا کہ کوہنی خشک رہ گئی ہے، جا کے دھو لی. پھر خیال آیا کہ یہ شاید دائیں کوہنی خشک رہ گئی ہو، یوں بھی دھو لی. پھر خیال آیا کہ شاید پاؤں کا ٹخنا جو ہے نا وہ بھی خشک رہ گیا ہو. تو اب کہنے لگے اچھا حضرت آپ ہیں، یعنی شیطان، یہ آپ کی کاروائی ہے، آج ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے. تو پھر کبھی شک نہیں پڑا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آدمی جب دیکھے اہتمام سے وضو کرتا ہے، ایک دفعہ فرض ہے دھونا، اور اتنا ہم کنستر کے کنستر پانی بہا دیتے ہیں. حضور تو ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے اور ایک سا سے غسل کر لیا کرتے تھے. یعنی 3.5 کلو پانی سے 4 کلو پانی سے غسل ہو جاتا تھا آپ کا. اور ایک مد جو ہے وہ آدھا کلو بھی مشکل ہوتا ہے پانی، آدھا لیٹر بھی نہیں، اس سے آپ کا وضو ہو جاتا تھا. تو ہم تو ٹینکی خالی کرتے ہیں تو کیا پھر بھی ہمارا ہم خشک رہ جائیں گے. ایک وہم ہوتا ہے انسان کا بس. تو اس وہم سے جو ہے نا ایک دفعہ فرض ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ تو سنت انتہا ہو گئی. شیطان بعض دفعہ ہمیں اسراف کرواتا ہے اس راستے سے، کہتے ابھی اور کر اور کر اور کر اور کر تاکہ پانی ضائع کر رہ جائے، اس کو گناہ ملتا رہے. یہ اپنے خیال میں نیکی کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کو گناہ ملتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کی نماز کی تکبیر اولا چھڑوائے گا، تیرا بھی استنجا ٹھیک نہیں ہوا، تیرا بھی وضو ٹھیک نہیں ہوا، کرتے 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 جو ہے وہ تکبیر اولا گئی، نماز گئی. پھر اس کو پھر کہے گا او ہو تو بڑا ایسا ویسا آدمی ہے، تیری نماز بھی نہیں ہوئی. اور پھر اس کو اوہام کا شکار کر کر کے بہت ہی پریشان کر دیتا. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ایک دفعہ واقعہ سنایا، ہمارے دورے والے سال کی بات ہے. فرمانے لگے کہ یہ ہماری ایک مستورہ تھی، محرم خاتون تھی. تو اس نے جو ہے نا ہمیں لگا کہ وہ تھوڑا سا وہم کا شکار ہونے شروع ہو گئی طہارت کے معاملات میں، کپڑوں میں، یہ وہ. تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ یہ آپ نے جو وہم شروع کر دیا نا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ آگے بڑھا تو یہ اس حد تک جائے گا کہ آپ کسی سے مصافحہ کر کے ہاتھ دھویا کرو گے کہ میرے ہاتھ کی ناپاک نہ ہوگا. ہم نے تو اس خیال سے کہا کہ ابھی تو فرسٹ سٹیج ہے تو آگے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے وہ تو میں اب بھی دھوتی ہوں. یہ اتنی جلدی ترقی کرتا ہے کہ وہ تو میں اب بھی دھوتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کیونکہ وہم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. وسوسہ، وہم، یہ سب ایک ہی چیز ہے. اگر وہ عقیدے میں ہو جائے تو وسوسہ بن جاتا ہے کہ یار ہم لوگ مانتے تو ہیں اللہ کو، نمازیں پڑھتے، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ایسے لوگوں نے بنانا لیا ہو. یہ وسوسہ ہوتا ہے ایمانیات کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، ان چیزوں کے معاملات میں جو ہوتا ہے. اور جو طہارت شاد کے چکر میں ہوتا ہے وہ وہم ہوتا ہے. تو ان دونوں کے پیچھے بات اصل یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کی بنیاد کسی سالڈ چیز پر نہیں ہوتی. یعنی آپ اس سے اگر آرگومنٹ کریں صحیح علمی بنیادوں پر تو وہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن بس ہوتا ہے. وہ اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ پریشان کر دیتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے لڑنا شروع کریں، اس کا طریقہ وہی ہے کہ آج ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ جو شیطان جب گناہ ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے. تو وہ جو اس وقت ہمیں پٹی پڑھاتا ہے اس سبق کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کو یہاں اپلائی کرنا چاہیے. جب وہ کہنا تیری نماز نہیں ہوگی، بڑا گناہ گار ہوگا، اللہ غفور رحیم ہے، تو نے خود ہی سبق دیا تھا مجھے. ٹھیک ہے، ہاں گناہ کے موقع پر اسے یہ کہنا چاہیے ہاں نہیں اللہ جو ہے نا وہ بڑے غیور بھی ہیں، جبار بھی ہیں، تو وہاں اس کو اپلائی کرنا چاہیے. بس اتنا ہی سے کرنا، تھوڑا سوئچ ادھر ادھر کا ادھر کر دینا. تو شیطان کا تو اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ اس سے ہم نمٹ نہ سکیں. تو یہ وساوس سے، ان اوہام سے جان چھڑانے کا طریقہ یہی ہے. اس طرح بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ پیشاب کے بارے میں وہم شروع ہو جاتا ہے، قطروں کے بارے میں، استنجا کر کے آئے پھر قطرہ نکل آیا، یہ ہوا وہ ہوا. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر کہا جی میرے ساتھ یہ بڑا مسئلہ خراب ہے. کہ کیا؟ انہوں نے کہا میں استنجا کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور نماز میں آ کے شامل ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بس اب میرا وضو گیا، کیونکہ پیشاب خارج ہو رہا ہے دوبارہ سے. تو انہوں نے کہا میاں دیکھ میری بات مان لے، اگر تو نے میری بات مان لی
تو تجھے فائدہ بڑا ہوگا، لیکن ماننی پڑے گی کہ جی کیا؟ انہوں نے کہا اطعنی فیما آمرک 15 یوما، میں جو تجھے کہوں نا 10-15 دن تو نے اس پہ عمل کرنا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرنا ہے، اپنے آپ کو بیچ میں اتھارٹی نہیں بنانا، نہ اپنے آپ کو چاچا خاں بنانا ہے اپنا، اور فیصلہ اپنے آپ سے دوبارہ نہیں کرنا، میرے فیصلے پہ چلنا ہے تو نے۔ انہوں نے کہا کہ استنجا کرو نارمل طریقے سے، اور پھر وضو کرو، ٹھیک ہے، بلکہ وضو کے بعد جو ہے نا اگر ہو سکے تو رومالی پر شلوار پر تھوڑا پانی ڈال لو، تاکہ شیطان کو وسوسے کا موقع ہی نہ ملے، اور پھر نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد تم نے نماز توڑنی نہیں ہے، نہ چھوڑنی ہے نہ توڑنی ہے، 15 دن ایسا کرو۔ آگے جملہ ہے وَإِنِ ابْتَلَّتْ رِجْلَاكَ، چاہے تجھے یہ لگے کہ تیری ٹانگیں ساری بھیگ گئی ہیں، صف بھی بھیگ گئی ہے، مسجد خراب ہو گئی، چاہے تجھے یہ بھی لگے نا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی تو۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا تو مجھے اللہ نے شفا دے دی، بالکل اس وسوسے سے، وہم سے میری نجات ہو گئی۔ تو شک جو ہے اس سے نکلنا چاہیے، شک بڑی بری چیز ہے۔ کسی کو شک ہے کہ میں نے، اگلے قاعدے تک 2 مسئلے ہیں، کسی کو شک ہے میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اس کو اختیار ہے، کیا جائے گا کس نے نہیں میں پڑھی۔ ہمارے کھا لے گا مسئلہ کوئی ایک بھی۔ عمل کرنے کے بارے میں یقین ہے، لیکن شک ہے کتنی مقدار تھی، تو تھوڑی مقدار پر معمول کیا جائے گا کہ وہ تو یقینی ہے، اور زائد میں شک ہے، جبکہ جی جی زائد میں اصل عدم ہے۔ مثلا طواف کرتے ہوئے شک ہوا کہ نہ جانے یہ چھٹا چکر ہے، 7واں ہے، تو اس کو چھٹا سمجھے۔ نماز میں رکعتوں میں شک ہو گیا کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، تو تیسری سمجھے، تو شک سے نکل جائے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے اور دوسری پہ عمل کر لے۔ تو اس زیادہ دیر اس میں سوچ وچار میں نہ پڑا رہے کہ 3 ہے 4 ہے 3 ہے 4 ہے، اس میں استخارہ شروع کر دے نماز میں کھڑا کھڑے، بس وہ 3 سمجھے اور سجدہ صاحب کرے آخر میں، اور پھر چلتا ہے۔ السلام۔